خان صاحب نے کوئی میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں یہ سازش تیار کی گئی کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو پھر ہم نے حملے کرنے ہیں فوجی تنصیبات پر. یہ بالکل ایک لغو بیانیہ ہے، اور اس بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کی تائید کرنے کے لیے صرف 2 گواہ پیش کیے گئے. ایک گواہ اور دونوں پولیس اہلکار، کوئی ان کو ایسا بندہ نہیں ملا جس کو غیر جانبدار کہا جا سکے. تو یہ پولیس اہلکار کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں چکری کھڑا تھا اور میں نے خان صاحب کو چائے پیتے ہوئے یہ گفتگو کرتے سنا اور میں پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میں پاس کھڑا ہوں، میں کرسی کے پیچھے کھڑا تھا اور میں نے سن لیا. ایک یہ گواہ ہے. دوسرا گواہ کہتا ہے کہ زمان پارک میں، جو خان صاحب کا گھر ہے لاہور میں، اور جہاں ہر شخص جانتا ہے کہ پولیس کا صرف پیرا نہیں، خان صاحب کی اپنی جو ذاتی سیکیورٹی تھی اس کے 3 کارڈن تھے، 3 دائرے تھے جن سے گزر کے کوئی شخص اندر جا سکتا تھا. اور نہ صرف اندر گیا وہ کہتا ہے میں، اور وہاں جو خان صاحب کا ایک بہت ہی پرائیویٹ لیونگ روم یا ڈرائنگ روم تھا اس میں بھی میں داخل ہو گیا اور وہاں کسی نے مجھے نہیں دیکھا اور میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، پتہ نہیں میز کے نیچے چلا گیا یا صوفے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور وہاں میں نے سنا کہ خان صاحب یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ کرنا. اور وہاں عمر ایوب صاحب بھی موجود تھے، اور وہاں صاحبزادہ حامد بھی موجود تھے، اور وہاں شبلی فراز بھی موجود تھے اور دیگر لوگ. ان 2 پولیس اہلکاروں کی گواہی پر آپ جانتے ہیں لوگوں کو 50 سال سزائیں دی گئی ہیں. عمر ایوب صاحب کو 4 مقدموں میں 10 سال کی سزائیں دی گئی ہیں. تو یہ کل شہادت ہے 9 مئی کی سازش کے حوالے سے، مبینہ سازش کے حوالے سے. تو اسی نوعیت کا ایک مقدمہ اب خان صاحب کے خلاف چلایا جا رہا ہے، اور اس مقدمے میں 3 ہفتے قبل یہ کہا گیا کہ اب یہ مقدمہ ویڈیو لنک کے ذریعے چلے گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ خان صاحب اڈیالہ جیل میں اپنی کال کوٹری میں بیٹھیں گے، اور یہی کیا گیا. ان کے سامنے ایک موبائل فون پہ واٹس ایپ کال ملائی گئی جج صاحب کے نمبر پہ. ہم عدالت میں موجود تھے، پنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. وہاں یہ دکھایا جج صاحب نے، یہ دیکھو میرے فون پہ خان صاحب کی شکل نظر آ رہی ہے. نہ ہم خان صاحب سے بات کر سکتے تھے، نہ خان صاحب ہمیں کچھ ہدایت دے سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے کہ کیا گواہ پیش ہو رہے ہیں، وہ کیا گواہی دے رہے ہیں. کہا گیا یہ خان صاحب کی حاضری ہو گئی، ہم نے ان کو پریزنٹ مارک کیا، یہ عدالت میں ہے، اور اس طرح سے ٹرائل چلے گی. ہم نے اس ٹرائل کا بائیکاٹ کیا، واک آؤٹ کیا کمرہ عدالت سے. ہم نے کہا جب تک خان صاحب خود یہاں موجود نہیں ہوں گے، اپنے وکلاء کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوں گے، اپنے خاندان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوں گے، خود نہیں سن رہے ہوں گے کہ ان کے خلاف کون کیا گواہی دے رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکیں گے گواہوں کی. اور گواہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب کی موجودگی میں کانپنے لگ جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے. تو ہم نے کہا یہ حق ہے خان صاحب کا کہ ان کے خلاف گواہی دینے اگر کوئی آتا ہے تو وہ موجود ہوں، ان کی شخصیت وہاں موجود ہو، ان کا وجود کمرہ عدالت میں ہو. تو ہم نہیں مانتے اس ٹرائل کو. باہر آ کر میں نے آپ دوستوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ ایک پریس ٹاک کی. اس پریس ٹاک کو امریکہ کے ایک جو بہت مشہور اینکر ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، مہدی حسن صاحب، انہوں نے اٹھایا اور میرا نام لے کر انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ says that trial of عمران خان is being carried out through a WhatsApp call. اور اس انٹرویو نے تھرتھرلی مچائی پوری دنیا میں، ایک ہنگامہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. ہم عدالت بھی گئے، راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ کا، وہاں بھی ہم نے کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے، اور خان صاحب نے اعلان کیا کہ وہ اس ٹرائل کا بوائیکاٹ کریں گے. تو وہ جو ویڈیو لنک ٹرائل کا نوٹیفیکیشن تھا وہ واپس لے لیا گیا. آج اڈیالہ جیل میں ایک دفعہ پھر عدالت لگی، لیکن آج وہاں یہ سما تھا، وہیں سے میں ابھی آ رہا ہوں، کہ خان صاحب تو جیل میں تھے ہی، لیکن باقی ملزمان جو بیل پہ ہیں کسی کو اندر نہیں جانے دیا گیا. ان ملزمان کے وکلاء کو اندر نہیں جانے دیا گیا. صرف خان صاحب کے 3 وکلاء اندر گئے، لیکن خان صاحب کو آج پیش نہیں کیا گیا، یا خان صاحب خود نہیں آئے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے. تو جو ٹرائل اب پھر ایک دفعہ اڈیالہ جیل میں کھیلی جا رہی ہے، اس کا ہم بھرپور ایک احاطہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے متفقہ لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جو اندرونی یہ خود منصوبہ ساز سروے کراتے ہیں، ان کے حالیہ تازہ ترین سروے میں ان کو بتایا گیا ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت پاکستان میں ہر روز بڑھ رہی ہے. آج یہ 80-85% پہ کھڑی ہے، کوئی قریب بھی نہیں ہے خان صاحب کے. جتنی دیر یہ خان صاحب کو رکھتے ہیں، ان کا عزم پاکستان کے عوام کے دلوں میں گہرا ہوتا جا رہا ہے، ان کے لیے عقیدت گہری ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بات یہ جانتے ہیں، اور یہ نظام بوکھلایا ہوا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ خان صاحب کا اور پاکستان کی عوام کا
جو رشتہ ہے، جو رابطہ ہے، اس کو ہم کیسے توڑیں؟ کبھی ویڈیو لنک کے ذریعے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کال کوٹری میں عدالت منعقد کر کے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ رشتہ ہے کہ نہیں ٹوٹ رہا، اور پہلے سے زیادہ ہر روز وہ مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے 9 مئی کے مقدمے کا حال۔ اسی قسم کا ایک مقدمہ لاہور میں بھی ہے، اس کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اور وہاں بھی یہی 2 گواہ ہیں۔ ان 2 گواہوں کے علاوہ ان کو کوئی تیسرا گواہ، کوئی اور شہادت نہیں ملی۔ انہی 2 گواہوں کو لے کر یہ پورے ملک میں پھر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ محمد عباس، جج ATC سرگودا، ان 2 گواہوں کے حوالے سے فیصلہ دے چکے ہیں، جس میں ان کی گواہی کو وہ مضحکہ خیز قرار دے چکے ہیں، اور اس فیصلے اور تمام جو اس مقدمے میں ملزمان تھے ان کو بری کر چکے ہیں سرگودا میں۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل اس وقت ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے سرکار کی،